اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں پی ڈاکٹر امتیاز وڑیچ. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آلموسٹ 4 سال کی ایبسنس کے بعد وہ واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں. پہلے وہ آفٹرنون میں اسلام آباد ان کا جہاز اترا. یہاں پہ انہوں نے جو ان کی آگے اپیل ہے یا جو ڈاکومنٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، اس کے اوپر انہوں نے اپنے دستخط وغیرہ کیے اور اس طرح کی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ کیا. اب جو ہے اطلاعات کے مطابق وہ دوبارہ طیارے پہ سفر کر رہے ہیں لاہور کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ لاہور کا سفر آپ کو پتہ بہت شارٹ فاصلہ ہے، اگر بائی ایئر جائیں تو اب جلد ہی وہ لاہور اتر جائیں گے. اور پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے جو جلسہ ہے مینار پاکستان پہ، جس کے لیے کئی دن سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ تیاریاں کر رہے تھے، اور کافی انہوں نے پورے طول و عرض سے آپ کہہ لیں کہ اپنے جو ورکرز ہیں یا جو اپنے جو سپورٹر ہیں ان کو انہوں نے وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ پہنچ بھی رہے ہیں. کافی پہنچ بھی چکے ہیں اور پہنچ بھی رہے ہیں. اس لحاظ سے لاہور میں ایک طرح سے ایک فیسٹیوٹی کہہ لیں، ایک ٹھیک ٹھاک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں جمع ہیں وہاں پہ. اب اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، اب چونکہ پہلے تو لوگ اکثر کہتے تھے جی نہیں آئیں گے، ابھی 2-4 دن پہلے تک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ نہ آئیں ابھی. تو میرا اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھ لیں، پچھلے ریسنٹ جو پروگرامس ہیں اس میں اندر میں نے کہا تھا کہ ہی از کمنگ. ریزن یہ ہے کہ اگر تو الیکشن ہونے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایکچولی میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ انہی کا ہے. وہ میاں شہباز شریف کا نہیں ہے ووٹ بینک، وہ مریم نواز کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کا نہیں ہے، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. تو اسی طرح چونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹکس ہے اس میں عام طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے عام طور پہ سپورٹ انہی کو ہوتی ہے عوام کی، اور اس کے بعد اس کا جو کچھ نہ کچھ بعض کا کچھ علاقوں میں کچھ حلقوں میں الیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں جن کا لوکل انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. تو اب یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب وہ تو ایک تو وہ آ گئے، یہ جو فور کاسٹ کچھ لوگ کرتے تھے کہ جی شاید وہ نہیں آئیں گے. اور دوسرا اس کے اوپر چونکہ جب وہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب پھر الیکشن بھی ہو رہے ہیں. الیکشن جو ہیں اب وہ جنوری میں ہوتے ہیں یا فروری میں ہوتے ہیں. میں فرسٹ کوارٹر آف 2024 جو ہے اس کے اندر الیکشنز دیکھ رہا ہوں. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان نے جو ان کے پاس ایک پٹیشن پینڈنگ تھی 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائے، وہ بھی انہوں نے پہلے کے جو نیکسٹ ویک کے جو کیسز لگ رہے ہیں اس کی لسٹ میں انہوں نے ڈال دی ہے. اور اس پہ 3 رکنی بینچ بن گیا جس کو ہیڈ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان خود کریں گے اس کو ہیڈ. اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، اس میں حلالی صاحبہ بھی ہیں، جسٹس حلالی صاحبہ بھی. تو یہ 3 ممبر جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے، اور وہ ہیئرنگ جو ہے وہ منڈے سے شروع کر رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر بڑا ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کی جائے. اب اس میں چونکہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے 90 دن، تو اب ظاہر 90 دن تو ویسے گزر جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ ایٹ دی ارلیسٹ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کروائیں گے، انشور کریں گے کہ الیکشنز ہو جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں. اگر نہ آتے تو پھر یہ جو چہ مگوئیاں ہیں کہ جی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس میں کچھ جان تھی. اب اس پہ جان ختم ہو گئی ہے. اب چونکہ وہ آ گئے ہیں، وہ ظاہر الیکشن کمپین کے لیے آئے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں. اب رہا سوال کہ ان کے جو کیسز کا کیا بنے گا. تو اب 24 جو اکتوبر ہے 2023 جب ان کی نیکسٹ پیشی ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، چونکہ بیسیکلی ایک اپیلٹ کورٹ بھی ہے جو ان کو سزائیں ملی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، تو اس کے خلاف اپیلیں بھی انہوں نے وہیں پہ وہ دائر کرنی ہے. پہلے کی تھی لیکن وہ کیونکہ ملک سے باہر چلے گیا اور پھر اس کے بعد ایز پر کمٹمنٹ اس پیریڈ کے اندر واپس نہیں آئے،
تو وہ جو اپیلیں تھیں انفریکچوس ہو گئی تھی. اب وہ دوبارہ وہ فائل کریں گے اور اس کے اوپر پھر سزا کریں گے. ظاہر بات ہے کہ جس سزا جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور ان کو بیل پہ رہا کیا جائے. اور وہ پاسبل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اپیلٹ کورٹ کے اندر جو پہلی اپیل ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پہ جو سزائیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں اکثر. اور اس کے اندر آپ کے سامنے یہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر وہ بھی سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے اور ان کو بیل اس کے اندر مل گئی تھی توشہ خانہ کیس کے اندر. اب تو وہ چونکہ اریسٹڈ ہیں اس کے اندر سائفر والے کیس کے اندر اریسٹڈ ہیں. تو ادروائز ان کی جو سزا ہے وہ قیدی نہیں ہے اس وقت, وہ اس وقت حوالات ہیں کیونکہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. اب وہ جیل میں ہے تو وہ ایز اکیوزڈ ہیں وہاں پہ سائفر کیس کے اندر. تو اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی اگر سزا وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سزا فیلڈ میں ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک اس کا اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ سزا یافتہ نہیں ہوتا بندہ. اگر لیگلی اسپیکنگ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتا ہے کیونکہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے نا. تو اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ جلد اس کا کوئی ہیئرنگ کر کے اپیل, کیونکہ اپیل کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑتا اور اس میں آپ کہہ لیں 2-4 دن کے اندر ہی اپیل جو ہے اس کے اوپر تھارولی ہیئرنگ کرنے کے بعد, یعنی جو پارٹیز کو وکلا ہیں ان کو سننے کے بعد کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے. یہ ود ان منتھ بھی ہو سکتا ہے اور ود ان 2 months ہو سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, جب ہو جائے تو 3-4 دن کے اندر عام اپیلوں کے جو فیصلے ہیں, بلکہ جو عام اپیلیں ہوتی ہیں اس میں بھی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. اس میں آدھا دن کی ہیئرنگ ہوتی ہیں اور تو 3 ہیئرنگ ہوتی ہیں اور سارے جب وکلا اپنا ہیئرنگ میں اپنے آرگومنٹس کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو وہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے فائنل, اور یا یہ کہ سسپینڈ ہی رہے, جیسے عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے تو وہ سسپینشن بھی چلتا رہا اور اس کے بعد ڈیٹے پھر چلتی رہے گی. جب اس کی ہیئرنگ ہوگی پھر اپیل کی جو فیٹ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب آگے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں. اب اس سیناریو کو ہم دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ان کی جو نااہلی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہے, اگرچہ الیکشن لاز کے مطابق 5 سال کی اب نااہلی مقرر کر دی گئی کہ اگر کہیں مدت مقرر نہیں ہے نااہلی کی تو 5 سال تک نااہلی ہوگی. اب چونکہ سپریم کورٹ نے جو سزا سنائی تھی ان کو نااہلی کی, وہ چونکہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے, یعنی سیکشن آرٹیکل 62 وغیرہ کی جو ہے نا وہ 62, 63 اور 64 وغیرہ ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے انہوں نے سزا سنائی تھی. اب جب سپریم کورٹ یا کوئی بھی اعلیٰ عدالت اگر کانسٹیٹیوشن کی ایک انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے, تو اس کو کانسٹیٹیوشن ہی سمجھا جاتا ہے. اگر وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر لے, یعنی اپیل میں بھی برقرار رہے, تو ایسی صورت میں پھر وہ فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے. اور اس کو چونکہ جس آرٹیکل کی وہ ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اعلیٰ عدالت کی طرف, سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, تو وہ آرٹیکل جو ہے اس کا وہ حصہ ہی سمجھا جاتا ہے لا کی نظر میں. وہ سمجھ لے کہ اس کو اگر چینج کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. عام سادہ قانون سازی سے وہ جو انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ اس کے اندر آئین کی اس متعلقہ آرٹیکل کے اندر پھر باقاعدہ امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 میجورٹی چاہیے, اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قومی اسمبلی تو موجود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نااہلی وہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے آڑے آئے گی الیکشن کے دوران. تو لیکن بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ خود الیکشن نہ لڑے, وہ اپنی پارٹی کو جو ہے اس کو کوشش کریں کہ ان کی سیٹیں زیادہ آ جائیں, تو پھر بعد میں جب الیکشن ہو جائیں گے قومی اسمبلی بن جائے گی, اگر اس میں اتنی میجورٹی وہ لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے سیناریو ان کا. اب رہا سوال کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے. تو سو فار چونکہ ابھی تو جو سزا تھی ان کی توشہ خانہ کیس کے اندر وہ سسپینڈ ہے, تو
اس کا مطلب اسی طرح میں جیسے میاں نواز شریف صاحب کی سچویشن ہے، ان کی سچویشن بھی ایسی ہو جائے گی کہ وہ سمجھا جائے گا بھی کہ یہ ابھی وہ سزا جو ہے فیلڈ میں نہیں ہے۔ اب اس دوران اگر کسی اور کیس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی تک بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے۔ اب رہا سوال کہ جی اب ووٹ بینک ان کا برقرار ہے یا نہیں برقرار، لیکن جو سرویز آ رہے ہیں، لیٹسٹ سروے جو آ رہے ہیں، مور دین 60% اور ٹچنگ ٹو 70% بھی ایون کئی سرویز کے اندر وہ ووٹ بینک تو ان کا انٹیکٹ لگ رہا ہے۔ آل ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں بڑے پیمانے پہ پارٹی چھوڑ بھی گئے ہیں، کچھ اور مزید بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب یہ آج کا جو جلسہ ہے، اگرچہ یہ جلسہ جو اس کی تیاری بڑی ٹھیک ٹھاک کی ہے، بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، تو اس کو ہم اس طرح کا عوامی جو ہے آپ کہہ لیں کہ عوام کا مینڈیٹ یہ نہیں کہیں گے یہ جلسہ جو ہے وہ بنا سکے گا پی ایم ایل این کے حق میں، کیونکہ یہ ظاہر اس کے بارے میں بہت سننے میں آ رہا ہے کہ کافی تیاری کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا بنتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک جلسہ ہو جائے گا، اب اس کے بعد جو جتنے جلسے ہوں گے اس میں اتنی تیاری نہیں کی جا سکتی ہوگی نا، تو ود دی پیس آف ٹائم نواز شریف صاحب ادھر ہی ہوں گے پاکستان میں، موومنٹ کرتے رہیں گے، چھوٹے موٹے جلسے یا چھوٹے موٹے ایکٹیویٹی پولیٹیکل ان کی شروع ہو جائے گی، تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے عوام کا ایکچولی، نہ کہ پی ایم ایل این ورکرز کا۔ اگر دیکھیں پورے پاکستان سے اگر بندے اکٹھے کر لیے جائیں تو ظاہر تعداد تو بڑھی جاتی ہے نا۔ اب جب بعد میں کیا ہوگا، بعد میں پھر لوکل جو لوگ ہیں جن کے ان کی سپورٹ وہ دیکھنے پڑے گا، پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے لیٹسٹ سرویز جو ہے مختلف ادارے جو کرتے ہیں وہ کروائیں گے، تو ہمیں ایکچوئل سچویشن کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو اس میں ایک سجیشن یہ بھی چل رہی تھی کہ بھئی کیوں نہ بلدیاتی الیکشن کروا لیے جائیں، تاکہ بلدیاتی الیکشن سے ایک ہم گیج کر سکیں کہ جو آپ کے جو فالوئنگ ہے کس پارٹی کی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سجیشن جو ہے وہ آل دو اس لیول پہ نہیں ہے کہ بالکل جس کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے ایک میں سمجھتا فیصلہ ہی آ جائے گا عوام کا۔ اگر اس کے اندر بھی کوئی پارٹی ہار جاتی ہے تو یقیناً دوسری پارٹی کہیں گے بھی کہ آپ کا عوام آپ کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ بھی ایک رسک والی بات ہے۔ تو لیٹس سی، اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی جائیں گی، پتہ چلتا جائے گا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف پارٹیاں ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، وہ ظاہر الیکشن میں حصہ تو وہ لیں گے، ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی بین لگا ہے، نہ بین لگنے کا امکان بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا بنتی ہے۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان، اگلا جو خبر ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب 2 کیسز جو ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، ان کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اس کے لیے بینچ بن گئے۔ ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو الیکشن کے بارے میں ہے اس میں 3 رکنی جو بینچ بن گیا، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں خود چیف جسٹس آف پاکستان۔ ایک کیس ہے، ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جو اس کی پہلے ہیئرنگ ہو بھی چکی ہیں، وہ ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے اس کے بارے میں، وہ بھی بینچ بن گیا ہے، اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، کیونکہ کافی اس کی ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل کی آرگومنٹس رہ گئے ہیں، اور کوئی اور شاید کسی کا آرگومنٹس بھی سننا چاہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 پیشیوں کے اندر شاید اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اب یہ جو 2 فیصلے ہیں نا، یہ سامنے ہمیں صحیح معنوں میں سمت جو ہے وہ واضح کریں گے، یعنی الیکشن کے حوالے سے اگر ظاہر سپریم کورٹ اگر آرڈر دے دیتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر یا اس کے جو کچھ ممبرز ہیں وہ ریزائن کر دیں۔ اب ریزائن اگر کر دیں تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کون کروائے گا، ان کی جگہ اپائنٹمنٹ کیسی ہوگی۔ اب اس میں مختلف لوگ سوچ رہے تھے اور بات کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ میں بینگ لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل تو خیر موجود ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کی آؤٹ گوئنگ قومی اسمبلی ہے، کیونکہ اس کی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا سکتی، ظاہر بات ہے کہ اس کے جو بھی ایم این ایس تھے، اب چونکہ اگلے الیکشن تو اسی اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد ہے نا، تو وہ اس کی بیس پہ وہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ان کے جو اپوزیشن کی اور دوسرے ملا کے ایک کمیٹی بنا کے پھر اس کے چیف الیکشن کمشنر اور دوسروں کا ناموں کا فیصلہ کیا جائے۔
ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، اب چونکہ وہ نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر تو تھے نا، اگر یہ الیکشن کمیشن پہلے ڈیزالو ہوتا تو وہ اور اپوزیشن لیڈر مل کے فیصلہ کرتے چیف الیکشن کمیشنر کا، تو وہ اس کو وہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کورٹ کے پاس معاملہ لے جایا جا سکتا ہے. کورٹ کی جو سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس نے ان سے رائے لی جا سکتی ہے کہ اس ہارڈ شپ کیس میں کیسے اس کو نپٹایا جائے. تو اس کا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھی جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہے اور جو آؤٹ گوئنگ لیڈر آف اپوزیشن ہے، کیونکہ انہوں دونوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیں گے. اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر جو آؤٹ گوئنگ آپ کہہ لیں نیشنل اسمبلی ہے، اس کے اندر جو دونوں پارٹیوں کے جو ممبرس ہیں، جو اس کی کمیٹی اسپیکر بنا دے، چونکہ اسپیکر تو موجود ہیں اپنے عہدے پہ، کیونکہ اسپیکر جو ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ اگلی اسمبلی کے آنے تک وہ موجود رہتے ہیں. اگلی اسمبلی جب آئے گی ان کے ممبرس کے جو ایم این ایز ہیں اس کے حلف یہی اسپیکر ان سے لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد پھر پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا. جب اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو پھر یہ اسپیکر سبکدوش ہو جائے گی جو سٹنگ، اگر یہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتے. تو اس ہارڈ شپ کا جو میرا خیال سے مطابق ایز لائر اس کا یہ حل ہے. تو اب لیٹس سی، اب چیزیں کافی ایکٹیویٹی کافی بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھے گی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد. اب رہا سوال کہ جی کیا شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں ان میں سے کون نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. تو ابھی تک تو میں نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نااہل ہیں، اور جب تک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہ ہو تو وہ شاید نااہل ہی رہیں گے، یا پھر دوبارہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا، پھر وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو زیادہ امکان یہی لگ رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. تو ایسی صورت میں پھر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو کہ عام طور پہ پولیٹیکل سرکلز کے اندر بھی باقی سرکلز میں بھی زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں، چونکہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ، فلیکسیبلٹی کے ساتھ پہلے انہوں نے 13-14 مہینے گزارے ہیں، اتنی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں وہ. تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے. اور یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ جب کبھی بعد میں نااہلی ختم ہو جائے میاں نواز شریف صاحب کی، تو وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آ جائیں، کیونکہ پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی آپ کو پتہ خالی ہے. وہ تو ایک انٹرم پیریڈ ہے جس پہ عارف علوی صاحب ایز پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں اندر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جب تک نیا پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہو جاتا. تو جب اسمبلیاں بن جائیں گی، چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی اور اس کے بعد قومی اسمبلی بھی، تو ظاہر بات ہے پھر الیکشن ہوگا اس کا پریزیڈنٹ کا. تو اگر اس وقت تک قومی اسمبلی کے اندر اتنی میجورٹی آ جاتی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکیں ہیں آئین کے اندر، اور نااہلی ختم کر سکیں میاں صاحب کی، تو میاں صاحب کو پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی چوائس ہو سکتی ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے، جیسے آصف علی زرداری صاحب والا ماڈل جو تھا کہ خود وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور اس کے بعد ظاہر پارٹی کے سربراہ وہی تھے تو حکم ان کا چلتا تھا، ان کی ہدایت چلتی تھی. اسی طرح ان کا کیس ہوگا. تو ایک سیناریو یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لیٹس سی، دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے ملک اور پاکستان کے لیے اچھا ہو اور ان کے مفاد میں ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.